بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 فروری سن 1903۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ثم استویٰ علی العرش کے کیا معنی ہیں اور عرش کیا چیز ہے؟ حضرت اقدس نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، کوئی تو اسے مخلوق کہتا ہے اور کوئی غیر مخلوق، لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو پھر استوا باطل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث ہی عبث ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ درجے کی بلندی کو بیان کیا ہے، یعنی ایک ایسا مقام جو کہ ہر ایک جسم اور ہر ایک نفس سے پاک ہے، اور اس کے مقابلے پر یہ دنیا اور تمام عالم ہے کہ جس کی انسان کو پوری خبر بھی نہیں ہے۔ ایسے مقام کو قدیم کہا جا سکتا ہے۔ لوگ اس میں حیران ہیں اور غلطی سے اسے ایک مادی شے خیال کرتے ہیں، اور قدامت کے لحاظ سے جو اعتراض لفظ ثم کا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ قدامت میں ثم آ جاتا ہے۔ جیسے قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے قلم حرکت کرتا ہے ویسے ہاتھ حرکت کرتا ہے، مگر ہاتھ کو تقدم ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کی قدامت کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا خدا 6-7 ہزار برس سے چلا آتا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر خدا کی عمر کا اندازہ کرنا نادانی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آدم سے اول کیا تھا اور کس قسم کی مخلوق تھی۔ اس وقت کی بات وہی جانے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ اور اس کی صفات قدیم ہی سے ہیں، مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا علم ہم کو دے دے، اور نہ اس کے کام میں اس دنیا میں سما سکتے ہیں خدا کے، اور نہ اس کے کام اس دنیا میں سما سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے، اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کے مخالف نہیں ہے، اور استعارات کو ظاہر پر حمل کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک نادانی ہے۔ اس کی صفت ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، سورہ انعام آیت 104۔ ہم عرش اور استوا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کنہ کو خدا تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب دنیا وغیرہ نہ تھی، عرش تب بھی تھا، جیسے لکھا ہے کان عرشہ علی الماء، سورہ ہود آیت 8۔ اس کے متعلق خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجل کنہ امر ہے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ خلق السماوات والارض چاہتی تھی، اس لیے وہ اول ہو کر پھر استوا علی العرش ہوا۔ اگرچہ تورات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، مگر وہ اچھے الفاظ میں نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ خدا ماندہ ہو کر تھک گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے چہرے اور خد و خال وغیرہ اور دیگر اعضاء کا پورا پتہ نہیں لگتا، مگر جب وہ فارغ ہو کر ایک تخت یا چارپائی پر آرام کی حالت میں ہو تو اس کے ہر ایک عضو کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استعارے کے طور پر خدا کے صفات کے ظہور کو ثم استویٰ علی العرش سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفات الہیہ کا ظہور ہوا۔ صفات اس کے ازلی ابدی ہیں، مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے، اور محتاج ہوں تو رازق کو پہچانے۔ اسی طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ ثم استویٰ علی العرش خدا کے اس تجلی کی طرف اشارہ ہے جو خلق السماوات والارض کے بعد ہوئی تھی۔ اسی طرح اس تجلی کے بعد ایک اور تجلی ہوگی جبکہ ہر شے فنا ہوگی، پھر ایک اور تیسری تجلی ہوگی کہ احیاء اموات ہوگا۔ غرض کہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روا نہیں ہے، صرف ایک تجلی سے اسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے، جیسے ذوالعرش المجید، گویا خدا تعالیٰ کے کمال علو کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے، اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے، ورنہ زمین و آسمان کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا۔ اس لیے شبہ گزرتا ہے کہ ہے تو شے مگر غیر مخلوق، اور یہاں سے دھوکہ کھا کر آریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں، ویسے ہی عرش کو ایک شے غیر مخلوق جز از خدا ماننے لگتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ جنہوں نے اسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نہیں مانتے، اور جنہوں نے مادی مانا وہ گمراہی پر ہیں کہ خدا کو ایک مجسم شے کا محتاج مانتے ہیں کہ ایک ڈولے کی طرح فرشتوں نے
اسے اٹھایا ہوا ہے۔ لا یعودہ حفظہما، سورہ البقرہ آیت 256۔ 4 ملائک کا عرش کو اٹھانا یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین پر، مالک یوم الدین یہ صفات الہی کے مظہر ہیں اور اصل میں ملائکہ ہیں، اور یہی صفات جب زیادہ جوش سے کام میں ہوں گے تو ان کو 8 ملائک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو شخص اسے بیان نہ کر سکے وہ یہ کہے کہ یہ ایک مجہول کنہ حقیقت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور حقیقت خدا کے سپرد کرے۔ اطاعت کا طریق ہے کہ خدا کی باتیں خدا کے سپرد کرے اور ان پر ایمان رکھے، اور اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا کی تجلیات ثلاثہ کی طرف اشارہ ہے۔ کان عرشہ علی الماء، یہ بھی ایک تجلی تھی، اور ماء کے معنی یہاں پانی بھی نہیں کر سکتے۔ خدا معلوم کہ اس کے نزدیک ماء کے یہاں کیا معنی ہیں، اس کی کنہ خدا کو معلوم ہے۔ جنت کے 9 ماہ پر بھی ایسے ایمان ہے، وہاں یہ تو نہ ہوگا کہ بہت سی گائیں بھینسیں ہوگی اور دودھ دو کر حوض میں ڈالا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ اشیاء ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، اور نہ زبان نے چکھی، نہ دل میں ان کے فہم کا مادہ ہے، حالانکہ ان کو دودھ اور شہد وغیرہ ہی لکھا ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم اسے پیتے ہیں۔ اسی طرح کئی باتیں ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں مگر نہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ ان کو بیان کر سکیں، نہ اس کے بیان کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کو مادی دنیا پر قیاس کریں تو صدہا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت 73۔ اس سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ یہاں بھی ہے مگر ہم اسے جسمانیات پر عمل نہیں کر سکتے۔ 13 فروری 1903 بعد ادائیگی جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت اقدس نے ان کے لیے ایک مختصر تقریر، نماز روزہ کی پابندی اور ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں، اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے، اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو نیک بن جاتا ہے اس پر یہ بلا طاعون کی نہیں پڑتی۔ موت تو سب کو آتی ہے اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، مگر جن موتوں میں قہر کی بو آتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہنسی اور ٹھڈے کے مجلسوں سے پرہیز کی تاکید فرمائی۔ انبیاء کے وسیع یاد دلائی کہ صدقہ اور دعا سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اگر پیسہ پاس نہ ہو تو ایک بوکا یعنی ڈول پانی کا کسی کو بھر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی، یہ بھی صدقہ ہے۔ دربار شام 13 فروری 1903 کو ایک ڈاکٹر صاحب محمد یوسف لکھنؤ سے تشریف لائے۔ بقول ان کے وہ بغدادی الاصل تھے اور اب عرصے سے لکھنؤ میں مقیم تھے۔ ان کے چند احباب نے ان کو حضرت وجود اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا۔ چنانچہ وہ بعد مغرب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور شرف ملاقات حاصل کیا۔ حضرت اقدس نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ناوارد، میں اصل رہنے والا بغداد کا ہوں مگر اب عرصے سے لکھنؤ میں رہتا ہوں۔ وہاں کے چند آدمیوں نے مجھے مستعد کیا کہ قادیان جا کر کچھ حالات دیکھیں۔ حضرت اقدس، امرتسر میں آپ کتنے دن ٹھہرے؟ ناوارد، 5-6 روز۔ حضرت اقدس، کیا کام تھا؟ ناوارد، بعض یہاں کے حالات کا معلوم کرنا اور راستہ وغیرہ کی واقفیت حاصل کرنا۔ حضرت اقدس، کیا آپ کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں گے؟ ناوارد، کل جاؤں گا۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ دریافت حالات کے لیے آئے اور کل جائیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو صرف آپ کو تکلیف ہوئی۔ دین کے کام میں آہستگی سے دریافت کرنا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً بہت سی معلومات ہو جائیں۔ جب وہاں آپ کے دوستوں نے آپ کو منتخب کیا تھا تو آپ کو یہاں فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ ایک ہی رات کے بعد چلے جائیں گے تو آپ کیا رائے قائم کر سکیں گے؟ اب ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی موقع ہی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، کہ صادقوں کے ساتھ رہو، یہ میت چاہتی ہے کہ کسی وقت تک صحبت میں رہے، کیونکہ جب تک ایک حد تک صحبت میں نہ رہے وہ اسرار اور حقائق کھول نہیں سکتے۔ وہ اجنبی کا اجنبی اور بیگانہ ہی رہتا ہے اور کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ناوارد، جو کچھ پوچھوں آپ اس کا جواب دیں، اس سے ایک رائے قائم ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ لوگ جن کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کا ذکر ہنسی اور تمسخر سے کرتے ہیں مگر میرا یہ خیال نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے مذہب میں ہیں اور آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس کا دریافت کرنا ہم پر فرض ہے۔
اس پر حضرت اقدس نے فرمایا بات یہ ہے کہ مذاق تمسخر صحت نیت میں فرق ڈالتا ہے، اور معموروں کے لیے تو یہ سنت چلی آئی ہے کہ لوگ ان پر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر حسرت ہنسی کرنے والوں ہی پر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین آیت 31۔ ناواقف انسان نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ ہنسی اور مذاق میں ایک بات کو اڑانا چاہتا ہے، مگر تقویٰ ہے جو اسے راہ حق کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ میرا دعویٰ ایسا دعویٰ نہیں رہا جو اب کسی سے مخفی ہو، اگر تقویٰ ہو تو اس کے سامنے میں بھی اب مشکلات باقی نہیں رہیں۔ اس وقت صلیبی غلبات سے بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ہر امر میں انحطاط ہو رہا ہے، ایسی حالت میں تقویٰ کا یہ تقاضا ہے، اور وہ یہ سبق دیتا ہے کہ تکذیب میں مستعجل نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہود نے جلدی کی اور غلطی کھائی اور انکار کر بیٹھے، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی لعنت اور غضب کے نیچے آئے۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں نے غلطیاں کھائیں اور انکار کر دیا اور اس نعمت سے محروم رہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ تقویٰ کا لازمہ ہونا چاہیے کہ ترازو کی طرح حق و انصاف کے دونوں پلے برابر رکھیں۔ اسی طرح اب ایسا زمانہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ قائم کیا، تو اسی طرح مخالفت کا شور اٹھا جیسے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یہی مولوی جو اب منکر ہیں اور کفر کے فتوے دیتے ہیں، میرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ 13ویں صدی بہت خراب ہے جس سے بھیڑیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، اور اب 14ویں صدی آئی ہے جس میں مسیح اور مہدی آئے گا اور ہمارے دکھوں کا علاج ہوگا، یہاں تک کہ اکثر اکابرین امت نے آنے والے کو سلام کی وصیت کی، اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ جس قدر کشوف اہل اللہ کے ہیں وہ 14ویں صدی سے آگے نہیں جاتے۔ مگر جب وہ وقت آیا اور آنے والا آ گیا تو وہی زبانیں انکار اور سب و ستم کے لیے تیز ہو گئیں۔ تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر وہ تسلیم کرنے میں سب سے اول نہ ہوتے تو انکار کے لیے بھی تو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم تصدیق اور تکذیب کا دونوں پہلو برابر رکھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدون نصوص قرآنیہ و حدیثیہ اور دلائل قویہ عقلیہ و تائیدات سماویہ کے مان لیں، مگر ہم یہ افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کو قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کے بعد ہی ہدی للمتقین سکھایا گیا تھا، اور جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی ان اولیاء الا المتقون، اور جن کو بتایا گیا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس معاملہ میں اس قدر جلد بازی سے کام لیا اور تکفیر اور تکذیب کے لیے دلیر ہو گئے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ میرے دعوی اور دلائل کو سنتے اور پھر خدا سے ڈر کر ان پر غور کرتے۔ کیا ان کی جلد بازی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انہوں نے تقویٰ سے کام لیا ہے؟ جلد بازی اور تقویٰ کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فاصبر کما صبر اولو العزم، پھر عام لوگوں کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ تقویٰ سے کام لیتے اور خدا سے ڈرتے۔